اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تیمم سیکھیں گے۔ اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے لیکن مکمل طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت کی نیت سے پاک مٹی سے طہارت یعنی وضو یا غسل کرنا تیمم کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تمہیں پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو، پھر اس سے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں دوسری امتوں پر 3 چیزوں کی بنا پر فضیلت دی گئی ہے۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں، ہمارے لیے ساری روئے زمین پر مسجد بنا دی گئی ہیں، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں اس کی مٹی ہمارے لیے پاک کر دی گئی ہے۔ لہٰذا اگر کسی آدمی کو وضو کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو اس کے پاس موجود پانی صرف اتنا ہو کہ وہ اسے پی لے، تو اسے کوئی ایسی بیماری ہو اس کو جو اس کے جسم میں پانی لگنے کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے، تو پھر اسے تیمم کر لینا چاہیے۔ تیمم کا طریقہ: تیمم سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ پاک مٹی پر مارے، پھر دونوں ہاتھوں پر پھونک مارے، دونوں ہاتھوں پر پونچھوں تک مسح کرے، یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی پشت پر مسح کرے اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی پشت پر مسح کرے۔ دونوں ہاتھوں سے چہرے پر مسح کرے۔ جس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص تیمم کر کے نماز ادا کر چکا ہو اور اسے بعد میں پانی دستیاب ہو گیا تو اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ اس کے بعد بھی اس نماز کا وقت موجود بھی ہو۔ جس طرح پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم وضو کی جگہ کفایت کرتا ہے، اسی طرح غسل کی جگہ بھی کفایت کر جاتا ہے۔ نیز اگر کسی مرد یا عورت کے لیے غسل کرنا واجب ہو اور پانی کا استعمال اس کے لیے ہلاکت یا بیماری کا باعث ہو تو اس کے لیے تیمم کر لینا کافی ہے۔ انشاءاللہ آج ہمیں تیمم کے بارے میں مکمل پتہ چلا ہے۔ ہم انشاءاللہ دوستوں کو بھی اس کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔